تو یہ بتائے گا کہ میں کوئکلی ایک کامنٹ چاہوں گی آپ کا وزیراعظم پاکستان کے دورے کے حوالے سے. یقیناً اگر ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں تو چین سے لے کے مختلف ممالک تک وزیراعظم پاکستان ایفرٹس تو کر رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں ہم تھوڑا سا تنقید تو کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد اب تھوڑا سا فارن پالیسی کے اوپر بھی کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو سابقہ حکومتوں میں ترجیح نہیں رہی ہے عموماً؟ بہت شکریہ ثنا آپ کا پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے آپ نے جس طرح کے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کو سٹیبلٹی میں لانا سب سے پہلی ہماری ترجیح تھی، جو کہ 1 سال کی جد و جہد کے بعد، محنت کے بعد اور بہت مشکل فیصلوں کے بعد عوام کے اوپر اس کا ایک بوجھ بھی پڑا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اب تمام انڈیکیٹرز بہتر ہونے لگ گئے ہیں اور ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ایک معیشت سنبھل گئی ہے اور اب گروتھ کی طرف جا رہی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ہماری دوسری ترجیح یہی تھی کہ وہ لوگ یا وہ ایک جو غلط ایک آئیڈیا پاکستان کے بارے میں پچھلے دنوں میں، پچھلے چند سالوں میں دینا شروع ہو گیا تھا، اس میں ہماری پچھلی حکومت کی انفارچونیٹلی چند غلط پالیسیز بھی شامل تھی کہ پاکستان شاید آئسولیٹ ہو رہے ہیں یا پاکستان سے شاید لوگ ناراض ہو رہے ہیں، شاید ہمارے دوست ممالک بھی ناراض ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کی حکومت نے اس چیز کے اوپر بہت کام کی ہے اور آج نہ صرف یہ کہ بہت ساری اس طرح کی بہت بڑے فورمز کے اوپر ہمارے اپنے ملک میں جس طرح کہ SCO سمٹ ہوا بہت سالوں کے بعد ہوا، لیکن بہت سارے ڈیفرنٹ وفود بھی ہمارے ملک میں آئے ہیں. روس کا بہت بڑا وفد آیا، بالکل روس کا وفد آیا، سعودی عرب سے آیا، اور پھر ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ چین سے بھی غالباً آیا. ترکیے کے پریزیڈنٹ خود تشریف لے کے آئے اور ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے MOU سائن ہوئے. اب پرائم منسٹر صاحب آذربائیجان گئے ہیں جہاں پہ جن کے ساتھ کہ ہمارے بہت ہسٹورک تعلقات ہیں، ہماری ایک بڑی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. آذربائیجان نے ہمیشہ بہت اہم نکات پہ پاکستان کا ساتھ دیا، جیسے کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ان کے جو اس طرح کے معاملات ہیں، تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ بہتر ہو، ہمارے انویسٹمنٹ آئے ہمارے ملک میں. اس سلسلے میں کافی MOU سائن ہوئے ہیں اور اپریل میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری پاکستان تشریف لے کے آئیں گے اور آ کے ان MOUs کو آگے لے کے جائیں گے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری فورن پالیسی کے مستحکم ہونے، مضبوط ہونے کا ایک بہت بڑا مثال بھی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ازبیکستان بھی جائیں گے پرائم منسٹر صاحب، اور مزید ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات استوار بھی ہو رہے ہیں، بہتر بھی ہو رہے ہیں. اور اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہماری معیشت میں اب گروتھ آئے تاکہ عوام تک جو یہ چیزیں یہ پہنچ سکیں. ایگزیکٹلی سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے کہ عوام کو فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے. اچھا میم یہ بتائے گا کہ چلیں یہ تو ایک سیکٹر کے اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اوبویسلی اور بھی چیزوں پہ کر رہی ہے. ایک جو مسئلہ درپیش ہے وہ کنٹینیوسلی ایک پریشر ہے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے ہے. میرا خیال ہے جب سے گورنمنٹ آئی ہے، پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے کہ بس یہ گورنمنٹ 1 مہینے کی مہمان ہے، 2 مہینے کی مہمان ہے. اب کہیں جا کے وہ آوازیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، تھوڑی سی ایک سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. لیکن اب اپوزیشن بھی یہ چاہ رہی ہے کہ عید کے بعد اب ایک گرینڈ اپوزیشن لائنز بن رہا ہے جو کہ ایک پوری تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، جو بظاہر ان کی باتوں سے لگ رہا ہے. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی حکومت کو کوئی اس سے مشکلات فیس آ سکتی ہیں؟ اوبویسلی دیکھیں ایک پریشر تو ہوتا ہے، کوئی امپورٹنٹ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آتا ہے تو احتجاج اسلام آباد میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا پھر گورنمنٹ کا انیشیٹو ہوگا کہ کیسے اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اس طرح کی اپوزیشن الائنسز بنتی رہتی ہیں. یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں یا کوئی اتنے ایسے پریشر والی بات نہیں ہے. ایک پارٹی کا ضرور یہ ایک طریقہ رہا ہے، ایک وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کے نہ صرف یہ کہ انتشار کی سیاست، بدامنی پھیلانے کی کوشش، ہمیشہ ایسے موقع پہ جس وقت کہ پاکستان میں کوئی اہم ایسی چیز ہو رہی ہو سکتے اسلام آباد پہ یلغار کرنے کی کوشش کی. پھر یہ کہا کہ جی ہم دھرنے دیں گے، ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے. یہ ساری چیزیں ایک اپوزیشن کی اس کو زیب نہیں دیتی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا الائنس بنا اور اگر کوئی بھی یہ تمام پارٹیز جو کہ اس وقت آ رہی ہیں، مولانا صاحب کی بھی ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور مختلف پارٹیز کی بھی ہو رہی ہے، اگر ان پارٹیز نے الائنس کیا PTI کے ساتھ تو پھر وہ ان کی کوشش کریں گے
مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ یہ ساری میچور پارٹیز ہیں، یہ بہت دور اندیش لوگ ہیں جن کو کہ پتہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر کس طریقے سے اپوزیشن کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ دیکھیے جے یو آئی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں بنیں گے ان چیزوں میں، اور بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ اپوزیشن اگر کرنی ہے تو اس طریقے کی جائے جس سے کہ عوام کے لیے بہتری آئے، جس سے کہ میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن دیکھیں جو جے یو آئی فے کا سٹانس ہے یا باقی پارٹیوں کا، وہ ایک ہی ہے کہ قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں. تو یہ تو ابھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے یہ تو کسی صورت بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا. انتخابات کرانا کوئی اس طرح سے آسان کام نہیں. لوگوں کے پیسہ، لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اگر ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا الیکشن جس میں کہ وہ آ گئے طاقت میں، اقتدار میں آ گئے، تو وہ صحیح ہے، اور جس میں وہ اقتدار میں نہیں آئے وہ غلط الیکشن ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلی زدہ الیکشن 2018 کا الیکشن تھا. میں خود اس کی ایک وکٹم رہ چکی ہوں. 2018 میں جو الیکشن ہوا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور رات کو الیکشن کے ریزلٹ چینج کیے گئے، اور اگلے دن، اور صرف میں نہیں، بہت ساری جگہوں پہ اس طرح ہوا. لیکن تمام جماعتوں نے یہ کہتے ہوئے، مانتے ہوئے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، اس کے باوجود استحکام کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے، اس پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے، اور پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے ایک جمہوری طریقے سے اس کو چلائیں گے. جس وقت عمران خان کو نکالا بھی گیا تو ایک جمہوری عمل کے، آئینی عمل کے ذریعے سے نکالا گیا. تو ابھی بھی یہ تو سوچنا کہ الیکشن ہو جائیں، کوئی بھی ایک جماعت کہہ دے کہ الیکشن رگڈ ہے، یا دو جماعتیں کہہ دیں کیونکہ وہ خود اقتدار میں نہیں آئی الیکشن رگڈ ہے، تو یہ ملک اس چیز کا بالکل متحمل نہیں اس وقت ہو سکتا. اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہر چیز میں ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے، عوام تک اب اس چیز کے نتائج بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے اگر جمہوریت کو استحکام دینا ہے تو سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کر کے وے آؤٹس نکالنے ہیں. اور وے آؤٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کل اگر پھر سے فولیت سے اگر ہو جاتے ہیں جو ہے انتخابات، اور پھر جو جماعتیں نہیں آتی وہ پھر کہہ دیں گی کہ یہ تو صحیح نہیں ہوئے، فیئر نہیں ہوئے، تو کیا پھر الیکشن ہوں گے؟ ایگزیکٹلی. کب تک ان ریزرویشنز کو، بیسکلی تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو ریزرویشنز ہوں ان کو جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں اسی کے اوپر ایڈریس کیا جائے. بہت بہت